اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج چوتھا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اور 3 اور ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 22 سے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ وا اور قالا کہا، وقال الشیطان، تو شیطان یوں کہے گا، یعنی ماضی میں تو ہے ٹینس لیکن بات ہو رہی ہے آنے والے وقت کی۔ تو شیطان اس وقت کیوں کہے گا؟ لما، جب، قضی الامر، پیسو وائس میں ہے، قضی الامر، جب حکم ہو جائے گا، فیصلہ صادر کر دیا جائے گا بھی جنتی جنت میں چلے جائیں، برے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں۔ تو اب دیکھیے شیطان اتنے واضح الفاظ میں، ظاہر ہے یہ انسانی الفاظ نہیں ہیں، یہ ربانی الفاظ ہیں، اتنی خوبصورت ترکیب میں یہ بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو یہ نیت کر لے کہ میں نے شیطان کے چنگل میں نہیں آنا اور اس کو اپنا کھلا دشمن سمجھ لے، اس کے لیے یہ آیات جو ہیں اس کی کایا پلٹ دیں گی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے وہ حشر کی ساری تصویر ابھی کھینچ رہے ہیں، تو تمہارے پاس یو ہیو ٹائم ناؤ، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ تو اب شیطان کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وعدہ، اس نے وعدہ کیا تھا تم سے، تم سے، جمع حاضر کی ضمیر آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شیطان کہتا ہے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، وعد الحق کی، سچا وعدہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایک مان لو، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو وقت کے نبی ہیں ان کی اتباع کرو، یعنی آخری نبی ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اتباع کرو۔ اور اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، جنت ہے، فرشتے ہیں، میں ہوں، ججمنٹ ڈے ہے، ابدی زندگی ہے، تو یہ وعدہ سچ ہو گیا۔ اب شیطان خود کیا کہہ رہا ہے؟ وا اور وعد تو، اور جو میں نے ایک وعدہ بھی تم سے کیا، تم سے، تو میں نے بھی کچھ پرومسز میں نے تم سے کیے، فَأَخْلَفْتُ، تو میں نے I breached those promises، تو میں نے تو کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، تم سے، میں نے وعدے تم سے کیے، وفا کوئی نہیں کیے، میں نے خلاف ورزی کر دی، وہ تو پہلے ہی راندے درگاہ تھا۔ وا اور ماں نہیں، کانا تھا، لیا میرے لیے، اللہ پر، تمہارے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، من سلطان، کوئی دلیل، کوئی اختیار، کوئی زور تم پہ میرا نہیں تھا، میں تانوں پھڑ کے تھوڑی لے کے گیا، الا، مگر، ان دعوتکم، what I did, I just invited you, I made a good offer, I made an offer، بس میں نے یہ کیا، ان دعوت، تمہیں میں نے پکارا، میں نے بلایا، اپنا جال بچھایا، تو تم نے کیا کیا؟ فاستجبتم لی، تم تو فوراً لپکے، تم نے تو یہ استجاب، میں نے تمہیں ایک تصویر دکھائی کہ دیکھو کوئی آخرت نہیں ہے، there is no God in this universe, this is godless universe, so there is no hereafter, no angels, no Jannah, nothing۔ تو میں نے تو تمہیں یہ وعدے کیے، اور تمہیں کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیاشی کرو، کیا پابندیوں میں زندگیاں گزار رہے ہو، انجوائے کرو تم۔ تو میں نے تو اندعوتکم، آئی انوائٹڈ یو، فاستجبتم لی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم لپکے میری پکار پہ۔ اب آگے دل ہلا دینے والا انداز ہے، فلا، پس نہ، تلومونی، ڈونٹ بلیم می ناؤ، اب اب مجھے الزام نہ دو کہ دیکھو تم نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، نو، فلا تلومونی ولوموا امر، بلیم کرو انفسکم، اب اپنی جانوں کو رو تم، اب تم مجھے کیا ہے کہ شیطان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نو،
You had free will. You had common sense. Prophets were sent to you straight away. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed you with wisdom. تو اتنا کچھ تمہیں دیا. ما انا بمصرخکم. مصرخ ہوتا ہے فریاد رسی کرنے والا, ہیلپر, مددگار, اسم فاعل. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی, اور نہ تم ہو میری کوئی فریاد رسی کرنے والے. اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا دونوں کا, فریقین کا. آپ غور کر رہے ہیں, یہ انسانی کلام نہیں ہے. کیسے خوبصورت انداز میں پردہ ہی چاک کر دیا, اشر نشر ہی کر دیا کہ کوئی شخص ان آیات پہ غور کر لے تو اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی. وہ جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ آنکھ جب کھلی ہوئی ہے فزیکل, تب تک حقیقت بہت مشکل سے کھلے گی. جب آنکھ بند ہوگی تو پھر حقیقت کھلے گی. تو اس وقت اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ دیکھو فلا تلومونی ولوموا انفسکم, وہ تو اینڈ دیتے ہو جناب, پٹھے پیر بھج گیا. تو انی, بے شک میں, کفرت, انکار کرتا ہوں, بما, اس بات کا, اشرکتمونی, لو اس نے کہا یو ایسوسیٹڈ می ود اللہ سبحانہ و تعالی, تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے, اپنے کاموں میں شریک ٹھہرا رہے تھے. من قبل, اس سے پہلے تم کیا ظلم کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری باتیں مان لی, میری باتیں مان لی, یعنی شرک کر لی. بالکل. ان الظالمین لہم عذاب علیم, اور ظالموں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. اب اور کچھ نیک روحیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی رحمت میں لے لیا, فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا, داخل کیے گئے ایمان والے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے نیک عمل کیا. پورا قرآن مجید پڑھ جائیں, ایمان اور عمل صالح کا اکٹھے ہی ذکر آتا ہے. انسان وہی اچھے عمل کرتا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے. تو صرف تھریٹیکلی سرمن سے بات نہیں چلے گی کہ صرف واعظ اور تبلیغ اور سب اچھا ہے. نہیں نہیں, کچھ اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. تو پھر کیا ملے گا؟ جنت نہیں, جنات, باغات ملیں گے. تجری, جاری ہے, من تحتہا الانہار, اس کے نیچے پھر نہریں بہہ رہی ہیں, باغوں کے نیچے باغات ملیں گے, نہریں بہہ رہی ہیں. اتھے لڑتے پے نے فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تے اتھے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے باغاں وچ انٹری ہو رہی ہے. دونوں تصویراں ذہن وچ رکھو. پھر فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اتھے رہن گے باغاں وچ. ہاں, جنات کی طرف ضمیر ہے. باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے باغوں میں چلے جائیں گے. تحیتہم فیہا سلام, اور وہاں جو ان کی الیک سلیک ہوگی, وہاں جو ان کا ملنے پہ جو ایکسچینج کریں گے وہ گریٹنگز, وہ پیس ہوگی, امن. یہاں تو دعائیں دے رہے ہیں, وہاں تو امن والے ہو جائیں گے نا. تو فرمایا وہاں کہیں گے سلامتی سلامتی ہوگی. سلام قولا من رب الرحیم. کیا بات. تو فرشتے بھی قرآن مجید ٹیکسٹ میں آتا ہے, فرشتے بھی آ کے کہیں گے تواڈے تے سلامتی ہو, نیک روحاں آ گئی ہیں جنہاں دے منتظر ساں, جنہاں سے باغ و بہار لگائی گئی. تو یہ تو کمال ہی ہے. آگے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ قلم خشک ہو جائیں, لٹریچر کی چوٹی ہے یہ, جو اس میں تشبیہ لٹریری ڈیوائس یوز کی. علم تر کیف, دیکھا نہیں تم نے کیسے ضرب اللہ, مثال بیان کی اللہ نے, مسئلہ, مثال, ایک مثال بیان کی. کیا؟ کلمۃ طیبۃ, مفعول ہے تو منصوب ہے. اے گڈ ورڈ, ایک اچھا پاکیزہ کلمہ. تفسیر علماء نے بیان کی, اس سے مراد ہے پاک کلمہ سے کلمہ توحید, اللہ پر سنگولرلی ایمان لانا. اس سے مراد مفسرین نے لیا آپ ہمارا ایمان, اور ظاہر ہے ایمان قرآن, حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو اس کی مثال دی. کا اب کہا آ گیا تو اس کا مطلب یہ تشبیہ ہے, انالوجی ہے. کشجرۃ طیبہ, قلم یہاں پہ توڑ دیا انہوں نے. کہتے ہیں ایمان ایسے ہے جیسے ایک بڑا سایہ دار پاکیزہ درخت ہے.
اور درخت سمجھتے ہیں نا آپ، پھل، سایہ، زندگی، سکون، درخت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم تو جاہل ہیں، اتنا پڑھے بھی نہیں. کا شجرۃ طیبہ اصلھا، اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹ اس کی، اور اس کی جمع ہے اصول. تو اس کی جو جڑ ہے ثابت فرم ہے، یعنی جڑیں اس کی نیچے زمین میں گئی ہوئی ہیں. Now the tree is really very firm in the ground. تو فرمایا اس کی جڑ مضبوط ہے. وَفَرْعُهَا، اور اس کی شاخ، فروع اور شاخیں جو اس کی ہیں، فِي السَّمَاء، شاخیں آسمان کی طرف. مومن نیک عمل یہاں کرتا ہے اور وہ چڑھتا اوپر کو ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کو پھر ہدیۃً پیش کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. پھر فرمایا تُؤْتِی، لاتا ہے اکل، فروٹ، میوہ، ہاں اپنا، کل حین، ہر لمحہ اس پہ پھل آ رہا ہے. ورنہ درخت ہوتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، تو فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، کھجوراں چل دی ہیں سارا سال. تو فرمایا پھل ہر وقت آ رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. اب یہ آپ لوگ سوچیں، اس پہ پڑھیں، یہ اتنی گہرائی والی بات بیان کر دی ہے کہ ایمان کو ایک سایہ دار، گھنے چھاؤں دینے والے درخت سے ملا دیا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور مثالیں بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، باب تفاعل، تاکہ وہ قرآن میں ٹھہر جائیں، تذکر کریں، غور و فکر کریں، جلدی نہ کریں، اور پھر جو اس سے پیغام ان کو ملے پھر اس کو اپلائی کریں. پھر جب اپلائی کریں گے تو ان کے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. وَمَثَلُ، اور مثال، کلمۃ خبیثہ، برے کلمہ کی جو دی ہے، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض. اجتثاث کا مطلب ہوتا ہے ایਂ پودے نو جھاڑ چنکار نو زمین چوتوں پھڑ کے تے ایਂ کڈ لینا، وہ دی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے. آپ سب لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ایسے یہ عمل کیا، یہ ہوگا کہ گھاس کو پکڑ کے وہ بچے ہی لگے ہوندے ہیں، ایਂ پٹ دیتی پنجابی جی کہندے نا جی. تو فرمایا برا کلمہ، برے نظریات، برا فلسفہ، الہاد، جو کچھ بھی اسلام کے مقابلے میں آیا وہ کلمۃ خبیثہ ہے. اور کیا ہے؟ اجتثاث، اس کو فوق الارض، زمین کے اوپر سے ایسے ہے، پودا کٹ گیا ہے، سٹیا، اٹ از ویسٹ لینڈ، یہ ضائع ہے. اور ادھر کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر فرمایا اصلھا ثابت، وہ دی جڑ مضبوط ہے، ان کو ہلا نہیں سکتا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اوہ یار، ما لہا من قرار، اس پودے کو، اس درخت کو تو کوئی قرار، اس کی پکڑ ہی کوئی نہیں ہے، گرپ ہی کوئی نہیں ہے. یثبت اللہ، اللہ جو ہے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. الذین، یثبت اللہ الذین، ان لوگوں کو، کنڈیشن لگا دی ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، ایمان والے جو لوگ ہیں، بالقول الثابت، فرم ورڈ سے، ایمان سے، جو پیچھے بات چلی ہے. ان کا دل، جو سلطان بھائی بار بار ان دنوں میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان کا قلب سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے. وفی الآخرہ، فرمایا دنیا ہی آخرت تیچ بھی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کردہ ہے ظالمانوں، کیونکہ وہ فری ول نہ چوز کر دے نے گمراہی والا رستہ. پھر بعد چو کہن گے لوم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان دی سنن گے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.